آج ٹون ٹی وی اور جیو ٹی وی نے کچھ فضا شزا قسم کی حرکت کر دی ہے، کیونکہ مزمل اسلم صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ترجمان ہیں فائنانس منسٹری کے اور ٹویٹر پر بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ایک ہے مزمل اسلم صاحب کا پیروڈی اکاؤنٹ. میں پیروڈی اکاؤنٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں فیک نہیں کہہ رہا کیونکہ ایک فرق ہوتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ہوا کچھ ایسے کہ کل جیسے میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا، 12 روپے فی لیٹر، ڈیزل میں بھی اضافہ ہوا، اور اس کے بعد مزمل اسلم کی جو پیروڈی اکاؤنٹ ہے، اگر اسکرین پر لے آئے پیروڈی اکاؤنٹ کو، جس کا ٹائٹل ہے چکنومسٹ، اس نے ٹویٹ کی کہ حالانکہ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، آج میں نکلا اور اتنی ہی گاڑیاں روڈوں پر ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ عوام میں خوشحالی ہے، اور جو لوگ اس کو پیٹرول بوم کہہ رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. اچھا، اب یہ اتنی ایک اچھی پیروڈی ہے کہ جہاں تک ٹویٹر کی بات ہے تو جن کو پتا تھا کہ یہ پیروڈی ہے وہ تو بڑا انجوائے کیا، ہنسے، ری ٹویٹ کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہت سارے لوگ سیریسلی بھی لے گئے. سیریسلی کیوں لے گئے اسے، وہ اس پر بھی ہم ابھی بات کریں گے. اور چڑھائی ہوئی کہ یار آپ کیسی باتیں کر سکتے ہیں and so on and so forth. اچھا، اب یہاں تک صحیح ہے. ٹویٹر پر کوئی فول ہوا، پیروڈی کا تو یہ مقصد ہی ایک طرح سے یہی ہوتا ہے. لیکن جب یہ بات نیوز چینلز تک پہنچ جائے تو تھوڑی سی افسوسناک سی بات ہے، اور ایسا ہی ہوا. تو دیکھیے کہ آج ڈان پر کیا خبر چلی. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے پیٹرول مہنگا ہونے پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا. ٹویٹر پیغام میں عجب منتقدی لکھا، پیٹرول مہنگا ہونے سے کوئی اثر نہیں پڑا، پیٹرول کی قیمتیں 112 روپے پر آ گئیں، اس کے باوجود سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی، اس سے فی کا آمدنی میں واضح اضافہ ظاہر ہوتا ہے. لکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو پیٹرول بم کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے. جی اچھا، پہلے جیو اور پھر ڈان نے چلائی، یعنی پیروڈی پہلے جیو، ہاں پہلے جیو پھر ڈان، پیروڈی اکاؤنٹ کے ہاتھوں دونوں ماموں بن گئے. بالکل. اچھا، پیروڈی اکاؤنٹس کی تو آج عید تھی، اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پیروڈی اور فیک نہیں کہہ رہا، کیونکہ پیروڈی اکاؤنٹس ٹویٹر پر ظاہر ہے بہت ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت ہوتے ہیں. چنانچہ ٹویٹر نے کچھ اصول قائم کیے ہیں. ایک تو کہ پیروڈی اکاؤنٹ کے بایو میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ آپ پیروڈی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ پر پیروڈی اکاؤنٹ ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے. باقی تو سب کچھ صحیح ہے اوپر، لیکن وہ چکن کی تصویریں ہیں اور تصویریں ڈسپلے پکچر بھی صحیح ہے. فیک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جیسے وسعت میں آپ کے ڈسپلے پکچر کو لے کے، آپ کے ہی بایو کو لے کے میں ایسے پیش کروں کہ میں وسعت اللہ خان ہوں اور پھر میں اس سے جو کروں. یہ فیک ہے، یہ پیروڈی ہے. کیا یہ مناسب ہے کہ ایک نیوز چینل اس سے فول ہو جائے؟ کیونکہ آخرکار سوشل میڈیا کوئی کل کی بات تو نہیں ہے نا سر، اب تو مطلب دہائی سے زیادہ گزر گیا ہے. ہمیں کلیم ہے کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں. بالکل پروفیشنل لوگ ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ شروع والے دنوں میں، اچھا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ مین اسٹریم ٹی وی چینلز اس سے فول ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ سی این این اور اس طرح کے لوگ بھی ایک زمانے میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ پہلے سالوں میں زیادہ ہوتا تھا. اس وقت لوگوں کو سوشل میڈیا کی سمجھ نہیں تھی. تو جتنے بھی میرے میڈیا والے بھائی ہیں، آئندہ اس طرح کی چیز چلانے سے پہلے آپ صرف بایو کو پڑھ لیا کریں. 2-3 اور بھی اس کی ٹولز ہوتے ہیں کہ یار آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کوئی اتنی محنت نہیں کرنے والا. کم از کم پیروڈی پڑھ لیں. اور ایک طرح سے گناہ ہے کہ خبر چلانے کا یہ پیمانہ نہیں ہوتا کہ جی دیکھیں وہ بھی تو چلا رہے ہیں. اوکے، اس میں آپ بری طرح سے پھنستے ہیں، ہر بار پھنستے ہیں آپ. پھنس کے میرا خیال ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے. ایک منٹ، کل فواد چودھری نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری ہے. باقی چینلوں نے کہا کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اوگرا کی سمری پرائم منسٹر نے مسترد کر دی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور 12 بجے رات کو اعلان ہو گیا کہ پیٹرول کی قیمت 12 روپے اضافہ ہو گیا. فواد چودھری کہنے لگے دیکھو جی یہ بھی. ہاں یہ بالکل. اچھا ایسا بھی ہے. اب جو اگر آج جو خوش ہیں، اچھا سوری میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کلیریفیکیشن، ایک تردید بھی چلی ہے جو چلنی چاہیے. اصولاً مزمل اسلم صاحب ظاہر ہے کہ کافی ناراض ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ چیری پک کر رہے ہیں، یہ فیک ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آج کوئی خوش ہے تو وہ ہے پیروڈی اکاؤنٹس چلانے والے، جن کے لیے یہ عید ہے. یہ تو مطلب یہ چکونومسٹ والے اکاؤنٹ کو تو جتنے بھی پیروڈی اکاؤنٹس ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ سر چھا گئے، تاج پہنا دیا. سر مطلب آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہم خوابوں میں دیکھتے تھے کہ یار ایک دن آئے گا کہ بھائی کا پیروڈی اکاؤنٹ نیوز چینل اٹھائے گا اسی طرح. سو اینی وے گڈ لک ٹو دیم. اچھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس پرٹیکولر اکاؤنٹ کو بھی
ایک سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پیروڈی اکاؤنٹ چلانا بڑا مشکل کام ہے. سینس آف ہیومر چاہیے, آپ کو کیریکٹر میں بھی رہنا ہوتا ہے, سمجھنے والوں کو بھی چاہیے, سمجھنے ایسا ہی ہے. تو دس واز اے ویری گڈ کیریکٹر پیروڈی اکاؤنٹ, اور اس لیے کیونکہ جو اوریجنل ہے اس کا پیروڈی جس کی ہو رہی ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. مزمل صاحب نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ ٹویٹ کی تھی, میرا خیال ہے کہ 1 مہینے پہلے, پچھلے مہینے کی بات ہے, جب مہنگائی چل رہی تھی نا, ہر جگہ بندہ کہہ رہا تھا بڑی مہنگائی ہوئی ہے, تو مزمل صاحب نے ایک اسکرین شاٹ ٹویٹ کیا, ایک ایس ایم ایس پروموشن آفر کی کہ یار سب لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں مجھے ایک ہائپر سٹار سے میسج آیا ہے کہ شوپ نوڈلز اور گاجر کی قیمتوں میں ہم نے ایک خصوصی رعایت کی ہے, تو کون سی مہنگائی؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ ریئل ہے یا یہ پیروڈی ہے. یار یہ پیروڈی اکاؤنٹ سے لگتا ہے یہ جو تبصرہ ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب اس طرح کے اکاؤنٹ کی سکسیسفل پیروڈی بنانا اس وقت آپ سوچیں کتنا مشکل کام ہے, لیکن چیکونومس صاحب آپ نے کر اس دیا لیے کہ اصل اکاؤنٹ سے سخت کمپٹیشن ہے پیروڈی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ ایسے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پیروڈی اکاؤنٹ بنا کے دکھاؤ, بنا کے دکھاؤ, بندہ خود پیروڈی ہے, اس کا اکاؤنٹ کیا بنائیں گے.